اچھا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کہیں کو نہیں تھے تمہارے امام حسین؟ یزید بے نمازی تھا. یزید کیا تھا؟ بے نمازی تھا، شراب پیتا تھا کھلے عام، عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، مسجدوں میں گھوڑے باندھتا اور مسجدوں کی بے حرمتی کرتا تھا. یعنی نبی کی شریعت میں رد و بدل کرنے والے کا نام یزید. رد و بدل چینج کرنا، نبی جو شریعت لائے اس کو مٹا رہا تھا. اسلام کی مضبوط جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے یزید یہ چاہتا تھا دنیا والے مجھے ووٹ ڈالے یا نہ ڈالے، اگر حسین ڈال دیے تو ساری دنیا مجھے ایکسپٹ کرے گی، تسلیم کرے گی. پہلے حسین کو پٹاؤ، اگر حسین نہیں مانے تو پانی بند کر دو، پھر بھی نہیں مانے تلواریں چلاؤ، پھر بھی نہیں مانے پورے خیمے کو جلا دو، حسین کا سر کو کاٹو یا تو منوا کر لاؤ. یہ یزید کا اعلان تھا. اور جو حسین سے جنگ کر کے آئے گا اسے سونا دیا جائے گا، چاندی دیا جائے گا، فلانے جگہ کا گورنر بنا دیں گے، فلانے جگہ کا ایم ایل اے بنا دیں گے، میری زبان میں بول رہا ہوں، فلانے جگہ کا منسٹر بنا دیں گے. یہ لالچ یزید دیا تھا اور لوگ لالچ میں آ کر مولا حسین کے خون کے پیاسے بن کر کھڑے تھے. 22,000 ادھر ہے، 72 ادھر ہے. مولا حسین کربلا کی زمین پر کھڑے ہیں، پانی بند کر دیا گیا. 3 دن ہو گئے پانی بند ہو کر. توجہ چاہو، کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن سے پانی بند ہے. ایک تو وہ کربلا کی زمین کی وہاں کی دھوپ، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. آج بھی سعودی کی گرمی کو، وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوگا آپ ذرا غور کریں. مولا حسین نے بھوکے پیاسے رہ کر اسلام کو بچایا ہمارے لیے، اسلام کو بچایا ہمارے لیے. اگر آج امام حسین سر نہ کٹاتے تو آج مسجد کے مینار نظر نہ آتے تھے. یہ امام حسین کے سر کٹنے سے آج مسجدیں قائم ہیں، نمازیں قائم ہیں، حج و کعبہ قائم ہے. یہ امام حسین کا کرم ہے. حسین مر کر بھی مرے نہیں، آج بھی زندہ ہے. پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتا، حسین رکھتا ہے. اور یہ پتا چلا یزید مر گیا، مٹی میں مل گیا، مگر حسین مر کر بھی مرے نہیں، آج بھی زندہ ہے. دلوں میں حکومت، سروں پہ حکومت، ہر جگہ حسین کی حکومت ہے. پورے دنیا کا سروے کرو، محمد حسین ملے گا، قاسم ملیں گے، اصغر ملے گا، عباس نام والے ملیں گے، حسین حسن والے ملیں گے. کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہے کیا؟ بولو جی رکھتے نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے یزید غلط ہے، حسین سچے ہیں. سبحان اللہ. امام حسین سچے ہیں اور امام حسین آپ کی دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں. 72 ادھر ہے، 22,000 ادھر ہے. جب کربلا ہے نا، اس کربلا سے تھوڑے دوری پر ایک کھیڑا گاؤں تھا، دیہات تھا. وہ گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی، ان کے شوہر فلانے جنگ میں شہید ہو گئے تھے. اب وہ بیوہ عورت کا ایک بیٹا تھا جس کی شادی ہو کر 17 دن ہو گئے تھے. کتنے دن ہوئے تھے؟ 17 دن ہو گئے تھے. کربلا میں پانی بند کر دیا گیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر امام حسین میدان جنگ میں کربلا میں موجود ہیں. جب وہ عورت کو پتا چلا تو مصلی بچھا کر وہ بوڑھی ماں رونے لگی. بیٹا آ کر پوچھا، ماں کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں نے تیرا دل دکھایا؟ میں نے تو کبھی تیرا دل نہیں دکھایا. کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ماں؟ تیرا دل تو کہیں نہیں دکھ گیا؟ تو بیٹے سے کہنے لگی، نہیں بیٹی تو نے میرا دل نہیں دکھایا. ماں بھی کیوں رو رہی ہے؟ بیٹے مجھے امام حسین یاد آ رہے ہیں. کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کا نام 3 دن سے پیاسا ہے. بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں. بیٹے تو جوان ہے مگر تیری شادی ہو کر صرف 17 یا 15 دن ہو گئے. بیٹے میں اس لیے اپنی قسمت پر رو رہی ہوں. میری کیسی قسمت ہائے رے، کاش مجھے اور بیٹی اللہ دیتا تو میں نواز رسول میں قربان کرنے کے لیے بھیجتی تھی. تیری شادی ہو کر 17 یا 15 دن بھی پورے نہیں ہوئے، تیری بیوی کے ہاتھ کی مہندی بھی ختم نہیں ہوئی. میں اس فکر میں رو رہی ہوں. اتنا سنتے ہی بیٹے نے کیا کہا، اماں اگر تیری یہ خواہش ہے کہ میں میدان جنگ میں جا کر سر کٹا دوں تو ماں تیرے حکم پر میں حسین پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوں.
کے چل. تو ماں نے اپنے بیٹے کے جملے کو سنا, ممتا تڑپ جاتی ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتنا نیک بیٹا عطا فرما دیا, جو فاطمہ کے لال پر جب سر کٹائے گا تو قیامت میں خاتون جنت کے دامن پکڑ کے جنت میں فخر سے جا سکوں. اللہ اکبر. بیٹے نے کہا ماں مجھے اجازت دے دو, میں میدان جنگ میں جاؤں گا, مگر ماں میری بیوی جو ہے نا شادی ہو کر صرف 15 یا 17 دن ہو گئے, وہ دلہن اپنی ساری امیدوں کا صحرا میرے سر پہ باندھ کر آئی ہے. میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, میرے لیے اپنے بھائیوں کو چھوڑا, میرے لیے اپنے بہنوں کو چھوڑا, میرے لیے اپنے گھر کو چھوڑا. ہمارے گھر کے اندر بھی بچی بچپن سے لے کر جوانی تک گھر میں رہتی ہے. جیسے بچی جوان ہوئی ہم اس کی شادی کرتے ہیں. جو ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر بچی کو جنا تھا, وہ بچی کو پالا تھا, وہ بچی کو جوان کیا, جب شادی کرتے ہیں تو ماں کو چھوڑ کر جب اپنے میکے جاتی ہے, اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. میری بیٹی میں آتے ہی دسترخوان بچھاتی تھی, میری بیٹی میں آتے ہی مجھے پانی لا کر دیتی تھی. آج شادی کر دی ہے, بیٹی چلے گی. توجہ چاہ رہا ہوں لوگوں, اللہ اکبر. میرے حسین کا غلام وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اماں وہ جو دلہن آئی ہے پوری امیدیں میرے سر پہ باندھ کر آئی ہے, تیری اجازت ہو تو میں ایک بار میری بیوی کو بات کر لوں, میں ایک بار میری بیوی سے اجازت لے لوں. ماں نے کہا بیٹے جلدی جا. جیسے ہی دلہن کے کمرے میں دلہا پہنچا, جا کر پوچھتے ہیں, اے میری شریک حیات, اے میری شریک حیات, میں کربلا کی سرزمین پر مولا حسین پر اپنا سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں, اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس آنے والی عورت نے کیا کہا, میری بہنیں, اس خاتون نے کیا کہا جو شادی ہو کر ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا, 15 سے 17 دن گزرے ہیں, اور شوہر کہہ رہا ہے میں سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں, واپس آنے نہیں ہے, جب جاؤں گا تو میری میت ہی جا سکتی ہے, میرا جنازہ آ جائے گا. میری شریک حیات, مجھے تیری اجازت چاہیے. اتنا سنتے ہی اس آنے والی دلہن نے کہا, اے میرے سرکار دیر کس بات کی ہے, تم جاؤ سر کٹانا, تاکہ قیامت میں میں بھی فخر کروں کہ میرا شوہر بھی اہل بیت کی محبت میں سر کٹا دیا ہے. میرے شوہر چلے جانا. جیسے گھر سے باہر نکلنے لگی, بیوی نے پھر ایک بار آواز دی, اے میرے سرکار رکو. جیسے رکاتی ہے, قریب آ کر کہتی ہے, دامن پکڑ کے کہتی ہے, میرے سرکار اب تم جا رہے ہو, مجھے یقین ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے, آپ کا سر تن سے جدا ہو جائے گا, آپ کے ہاتھ کٹ ہو جائیں گے, آپ کے جسم پہ تلوار چلے گی, مگر میرے سرکار جب تم مر جاؤ گے نا تمہارا مقام بڑھ جائے گا, تم شہیدوں کے ساتھ جنت میں رہو گے. مجھ سے ایک وعدہ کر لینا, کل قیامت میں مجھے بھی جنت میں ساتھ لے کر جانا, مجھے نہ بھولنا, مجھے بھی ساتھ جنت میں لے کر جانا. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے وعدہ لیا, وعدہ لے کر میدان کربلا میں پہنچے, امام حسین کے قدموں کو چوما, حسین سے پرمیشن لیے, سرکار مجھے اجازت دے دو, ان یزیدیوں کو تلوار کے زور سے کاٹ کر قادر ملک کی طرح جہنم رسید کر دوں گا. 22,000 کے لشکر میں ایک مرد مجاہد وہب بن عبداللہ کلبی گھوڑا گھمائے, اور ایسا تیز گھوڑا لے کر اندر گھسے کہ تلوار چلتی تو سر ایسے کٹنے لگے جیسے گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے. کٹتے جا رہے, گرتے جا رہے, کٹتے جا رہے, گرتے جا رہے. یزیدی حیران ہے, یہ کون ہے شخص, یہ مکے کا بھی نہیں, مدینے کا بھی نہیں, کہاں سے آیا؟ تو پتا چلا کہ یہ بازو میں کھیڑے گاؤں کا ہے جو حسین کا چاہنے والا ہے. ارے حسین کے چاہنے والے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حسین کا عالم کیا ہے؟ حیران ہے یزیدی, اس کی تلوار رکنے کا نام نہیں لیتی ہے, جو بھی آپ کا سر رکتا ہے, جو بھی آپ کا سر کرتا ہے, اللہ اکبر, کاٹتے 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 ہزاروں لاشیں ڈال کر وہب بن عبداللہ کلبی ماں کے پاس پہنچے. ماں دیکھ تیرا بیٹا لڑ رہا ہے, اب تو خوش ہے نا, تو خوش ہے نا ماں, تو خوش ہے نا. تو ماں کہتی ہے, بڑھاپے کا عالم ہے, ہر بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹا جو جوان ہوتا ہے نا آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں, مگر یہ کیسی بات تھی جو اپنے جوان بیٹے کو قربان کر, یہ کیسی بات تھی جو اپنے جوان ایک اکلوتے بیٹے کو اہل بیت کی محبت میں قربان کر رہی ہے. کہا کہ بیٹے تو ابھی تک زندہ ہے, بیٹے میری خوشی کی میراث جب ہوگی میں تیرا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں.
تیرا کٹا ہوا سر لے کر جاتی ہو. یہ جملہ سنتے ہی حضرت وحید بن عبداللہ قلبی میں ایک جوش آیا. آپ ایسا لشکر میں کچھ گئے کہ جیسا آسمان کا سینہ چیر کر بجلی جاتی ویسا وحید بن عبداللہ قلبی گھس گئے اور کاٹتے گئے. تو یزیدیوں نے اعلان کر دیا, شمر نے, عمرو بن سعد نے اعلان کر دیا, چاروں طرف سے اسے گھیر لو. چاروں طرف سے ایک وقت میں تیر آئی اور تیر بدن کو لگی حتیٰ کہ آپ کمزور پڑ گئے. ایک شخص آیا, اتنی زور سے ان کی گردن پہ تلوار مارا کہ سر کٹ کر نیچے گر گیا. آپ گھوڑے پر تھے, آپ کا دھڑ نیچے گرا, گھوڑا ایک طرف گرا. وہ سر یزیدوں نے پکڑ کر امام حسین کے قریب جو اس کی ماں ٹھہری تھی پھینک دیتے ہیں. کربلا کی زمین کی مٹی میں لپٹا ہوا وہ کٹا ہوا سر ماں کے قدموں کے پاس آ کر گر گیا. ماں نے اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو اٹھاتی ہے, مٹی لگی ہوئی تھی, خون جا رہا تھا, پوچھ کر کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا. ایک بیٹا کیا, اگر تو ہزاروں بیٹے دے دے تو میں ایسے ہی قربان کر دوں اسلام کے نام پر. اے نوجوانوں, وہ جوان جو 17 دن کا دلہا تھا اس نے سر کٹایا ہے. آج تم ولیمے کے دن ہی فجر چھوڑ دیتے ہو, نکاح کے دن ہی فجر چھوڑ دیتے ہو, جوڑے کے دن ہی فجر چھوڑ دیتے ہو. یہ کہاں کی محبت ہے اللہ رسول سے؟ اگر سچی محبت ہے تو شادی کا دن جو